صفحہ نمبر 208 آیت نمبر 73 سورہ ہود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ گھر میں رحمت اور برکت کا نزول کیسے ہو، گھر میں معاملات جو ہیں وہ کیسے سلجھ کر رہے ہیں، اس کے متعلق گفتگو کل کرنی تھی، لیکن وہ کل کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، کیونکہ جن کے قصے کو لے کر کے ہم نے بات کو آگے بڑھانا تھا اسی بات پر ہی ایک اشکال وارد ہوتا تھا، تو اس اشکال کو صاف کیا گیا۔ آج جو ہے وہ کچھ باتیں ویسے پچھلے مضمون کی رہ گئی ہیں، ان کو انشاءاللہ عز و جل پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ تو آج جو ہے وہ گھروں میں عموماً جو ساس اور بہو کے درمیان معاملات ہوتے ہیں ان کو بیان کریں گے کہ گھر میں خیر و برکت جو ہے وہ کیسے نازل ہو سکتی ہے، گھر میں جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھر میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، گھر میں جو ایک بغض حسد اور کینی کی ایک وبا پھوٹ پڑتی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ساسوں کے حوالے سے بیان کروں گا کہ ساسوں کے لیے کیا وہ عملی تدابیر ہیں، کیا وہ حکمت ہے جس کو وہ اپنائیں تو اس سے گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے، یعنی گھر سے وہی رحمت کی فضائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتر سکتی ہیں، برکت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عموماً ساسیں جو ہوتی ہیں انہوں نے کافی عرصہ تک گھروں میں حکومت کی ہوتی ہے، جی ایک ایک چیز میں انہی کا عمل دخل ہوتا ہے، ہر کام جو ہے نا انہی سے پوچھ کر کے ہوتا ہے۔ عموماً گھروں میں یہی ہوتا ہے، عورتیں ہی سردار ہوتی ہیں گھر کے معاملے میں، جی کئی جو ہیں وہ باہر کے معاملے میں سردار بننا چاہیں تو وہ پھر اپنے شوہروں کو مقبوضہ کشمیر والا حساب کر دیتی ہیں، ان کا وہ بھی پھر قبضے میں ہوتے ہیں بیچارے، وہ بھی ہل جل نہیں پاتے اپنی گھر والی کی مرضی کے بغیر، کہیں جانے بھی لگیں تو پہلے جو ہے نا وہ چھٹی لینی پڑتی ہے ان کو اپنی بیوی سے، اگر چھٹی نہ لیں دروازے پر پہنچ جائیں تو پیچھے سے زور سے دھمکی آئے گی، ہاں بھائی کدھر جانے کا ارادہ ہے آپ کا، کتنے جا رہے ہو تسی، بتایا نہیں ہے آپ نے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں عموماً۔ تو یہ جیسے ہی چونکہ ساس جو ہے وہ گھر میں ہر چیز میں وڈیری بنی ہوتی ہے، جیسے آگے بہو آتی ہے تو ساس جو ہے اب پھر وہی چاہتی ہے کہ سرداری اسی طرح میری برقرار رہے، نہیں جیسے میں پہلے وڈیری تھی، ہر بات مجھ سے، میرا تو شوہر میری بات مانتا تھا، یہ تو پھر میرا بیٹا ہے، بیٹا بھی ہر کام میں مجھ سے پوچھتا تھا، وہ اب چاہتی ہے کہ پہلے والا حال رہے، گھر میں کوئی چیز سبزی بھی بنے تو پہلے مجھ سے اجازت لی جائے، مجھ سے پوچھا جائے، پھر جو ہے وہ سبزی بنائی جائے، یہ ذہن میں رہے۔ ان جو ساسیں ہوتی ہیں نا، یہ ساس رہے تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے، اگر یہ سانس بند کرنے والی بن جائے تو پھر کام جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دوست تھا، وہ مجھ سے بیچارہ بھولا تھا، وہ زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، وہ آگے پوچھتا تھا جی میری سانس جو ہے نا وہ یہ بات کرتی ہے۔ میں نے کہا یار وہ تھوڑا سا تم بات جو ہے نا وہ سانس ہی کہا کرو، سانس نہ کہا کرو۔ کہتا ہے مجھے کہنا ہی یہی آتا ہے، وہ یعنی کہتا ہی یہی تھا، وہ سانس کہتا تھا۔ تو ان کے لیے گزارش چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ جب ٹھیک ہے آپ بڑی رہیں، آپ بڑی ہیں جی، آپ کو کوئی چھوٹا نہیں کر رہا، آپ بڑی رہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا یہ رات اور دن کو دیکھ کر کے اپنی تھوڑی سی تعیین کر لیں اپنے رخ کی۔ جب چاند آتا ہے کیا خیال ہے سورج اس کو راہ دیتا یا نہیں دیتا؟ حالانکہ سورج تو بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، اور چاند کی چمک جو ہے نا وہ ساری سورج سے لی ہوئی ہے، چاند کی اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سورج کا دیا ہوا سارا کچھ ہے، اور سورج جو ہے وہی چاند کو پال بھی رہا ہے، وہی اس کو روشنی بھی دے رہا ہے، دن کے وقت اس کو چارج کرتا رہتا ہے، ہاں جی رات کے وقت جب وہ چاند وہی آنے لگتا ہے تو سورج وہ غائب ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ چمکیں، آپ آئیں منظر عام پہ، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟
اسی طرح کر کے سورج بڑا ہو کر کے بھی چاند کو جب برداشت کرتا ہے، تو اسی طرح سانسیں جو ہیں وہ آپ بڑی ہیں، آپ کی شان اونچی ہے، آپ مقام آپ کا اونچا ہے، کیونکہ آپ جو خامد جو ہے نا اس بہو کا، جس پر اس کی اطاعت واجب ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کرے، تو آپ تو بڑی ہیں۔ یہاں پر آپ جو ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک اور سورج نکلا ہے آپ کے گھر میں، آپ اس کو چاند سمجھیں، آپ اس کو چھوٹا سمجھیں، جو گھٹتی بڑھتی بھی رہتی ہے۔ سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، سورج جو ہے وہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اگر جو ہے وہ سورج جو ہے وہ کوئی دائیں بائیں کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے، پھر کالے بادل بھی آگے آ سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو اگر وہ چاہتی ہے ساس کہ جناب اس کے معاملات بالکل صحیح چلتے رہیں، تو پھر خیال کرے معاملات جو ہے نا وہ صحیح سے چلاتی رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آگے سے پھر سیاہ بادل آ جائیں تو پھر اس کو کوئی دیکھ ہی نہ پائے، ایک دم سے منظر نامے سے ہٹ جائے، منظر عام سے جو نا وہ ہٹا دی جائے، وہ دکھے ہی نہ کسی کو۔ تو عموماً اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، جہاں کہیں پر بھی آپ کو یہ لڑائی گدی کی دکھائی دے گی، مسند کی، جی مسند صدارت پر میں بیٹھوں، وڈیرا میں بن کے بیٹھوں، وڈیری میں بن کے بیٹھوں، جگہ جگہ پہ آپ گھروں میں لڑائیاں دیکھ لیں، ساس بہو کی ان کے جھگڑے دیکھ لیں، آپ کو 99% لڑائیاں اسی گدی کی دکھائی دیں گی۔ ساس کہے گی میں بڑی بن کے رہوں، بہو کہے گی کہ اب مجھے موقع ملنا چاہیے، میں بڑی بن کے رہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ تو اس معاملے میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جناب کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تغافل برتے، ساس ہے، سسر ہے، یعنی جتنے بھی وڈیرے ہیں، جو کوئی بھی مسند پر بیٹھا ہے نا، ہر مسند والے پر لازم ہے کہ وہ تغافل برتے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وڈیرا بنایا ہے، تغافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس پر جو ہے نا وہ ایسا اس کو محسوس کروائے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اگر وہ ہر بات پر ٹوکنے لگے گا یا ہر بات پر ٹوکنے لگے گی تو پھر بات جو ہے نا آہستہ آہستہ، امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بچوں کے حوالے سے فرماتے ہیں بچوں کو ہر بات پر ٹوکا جائے گا، ہر بات پر تانے دیے جائیں گے، ہیں جی، بات پر ٹوکا جائے گا اس کو، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے، پھر وہ آپ کی سننے والی بات ہی نہیں سنیں گے، جو آپ سنانا چاہتے ہوں گے وہ بھی نہیں سنیں گے۔ گھروں میں یہی ہوتا ہے، ساس بن گئی ایک بار، اب جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ نوکا ٹوکی لگائے رکھنی ہے، تغافل نہیں برتنی، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک بات کو پکڑا اور جناب پورا، جیسے آپ حکومت میں دیکھتے ہیں نا، حکومت میں ایک پارٹی حکومت کر رہی ہوتی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کے نیچے سارے ارکان ہوتے ہیں۔ اسی طرح کر کے گھر میں جیسے ہی بہو آئی فوراً جناب ساس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن گئی، اور باقی جو ہے اس کی نندیں اور اس کے جناب دیور اور اس کا بعض اوقات سسر جی سلامت بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بھی جناب ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، باقی سارے ارکان بن جاتے ہیں، اور ساس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتی ہے، تو پھر ایک دم سے جناب ان کی جنگ ایسے لگتی ہے جیسے نون لیگ اور عمران خان کی لگتی تھی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جب تک تغافل نہیں برتا جائے گا، میں سچی کہہ رہا ہوں، جب تک ساس کی طرف سے اور جناب سسر کی طرف سے تغافل ہمیشہ بڑوں نے برتنا ہے۔ چھوٹے کہاں معافی دیتے ہیں، بڑوں نے معافی دینی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہاں آپ کو شکایت بھی لگائی جائے گی، جی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ہر بات پر وڈیرا لڑتا نہیں ہے، کئی ساری باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کئی ساری باتوں پر اس پر زد پڑ رہی ہوتی ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے یار، کر لیتے ہیں، اس طرح کر کے کہتا رہے اس کو، جی اسی طرح چھوٹوں کو بھی تربیت ہوگی، ان کے اندر بھی برداشت کا مادہ پیدا ہوگا۔ کئی بار جو ہے نا وہ شکایت لگانے والے کو ڈانٹنا بھی پڑے گا۔ مثال کے طور پر بہو ہے، اس کی شکایتیں لگ رہی ہیں ساس کو، کون لگا رہی ہے؟ نندے لگا رہی ہے۔ اب ساس کا کام یہ کیا ہے؟ ساس کا کام یہ ہے کہ وہ جناب نندوں کو ڈانٹے کہ بیٹا ہر بات نہیں پہنچاتے ہوتے، اگر ہر بات پہنچ بھی رہی ہے آپ تک تو آپ کا کام ہے کہ کسی بات کو معافی دے دیں۔ ہاں ایسی بڑی بات ہے کہ جو معافی کے قابل نہیں ہے اس پر آپ اس کو روک سکتی ہیں، اس کو ٹوک سکتی ہیں کہ بیٹا ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایسے کام میں مبتلا ہے، یعنی ایسا کام کر رہی ہے کہ بعد میں آپ کی پوتیاں ہی آپ کا گلا پکڑیں، ہاں جی دادی اماں آپ تو تھی یہاں پہ، آپ نے اس وقت جو ہے نا قابو کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں سمجھایا ہماری اماں کو، بعد میں بوتیاں جو ہیں وہ اپنی دادی کو بد دعائیں دیتی رہیں۔ ایسے کام پر تغافل نہیں برتنا، ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان پر تغافل برتیں۔ مثال کے طور پر
کھانا بن گیا ہے اور اس میں جناب نمک زیادہ ہو گیا ہے، 100 طریقے ہیں یار نمک کم کرنے کے، کہ نہیں؟ پانی ڈال دیا جائے، شوربہ زیادہ بن جائے، نمک کی مقدار جو ہے اس کی وہ حدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کر کے آج کل خواتین کے پاس تو ہزاروں ٹوٹکے ہوتے ہیں، ہاں جی، آٹا گوندا ہوا اس کی روٹیاں بنا کے گولیاں بنا کے وہ ڈال دیتی ہیں، اس کے ساتھ بھی نمک کی جو ہے نا وہ تاثیر کم ہو جاتی ہے، نمک بالکل جناب اپنے لیول پہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں لڑائی سے بچنے کے۔ وہی اگر دیکھیں نا، جس طرح کر کے ساس جو ہے اپنی بیٹی کی تربیت کر رہی تھی اسی طرح تربیت اپنی بہو کی کر دے تو کون سا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، بہو بھی آج کل آپ کو پتہ ہے بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں عموماً لاڈلی بن کے رہتی ہیں، گھروں میں مائیں نہیں سکھاتی، جو کہ یہ غلط بات ہے۔ ماؤں پر بھی لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سکھا کر بھیجیں، آج سکھا کر کے بھیجیں گی کل کو آپ کی بیٹی روئے گی نہیں۔ پھر آج ہر چیز بنانی آتی ہوگی آپ کی بیٹی کو تو آپ کی بیٹی کو تکلیف نہیں ہوگی، وگرنہ ساس جو ہے نا سگی خالہ ہی کیوں نہ بن رہی ہو، جیسے وہ اس عہدے پہ سرفراز ہوتی ہے، ساس والے عہدے پہ پہنچتی ہے تو فوراً سے پہلے اس کے اندر وہی جو ہے نا وہ اس کے آلات بیدار ہو جاتے ہیں، افسری والے، ساس بننے والے، چاہے سگی خالہ ہی کیوں نہ ہو، سگی پھپھی کیوں نہ ہو، اس نے پھر آپ کو ٹریٹ ویسے ہی کرنا ہے جیسے باقی ساسیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا تغافل برتیں، سسرال والوں کو، اور مائکے والوں کو چاہیے کہ بیٹیوں کو سکھا کے بھیجیں۔ سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ سکھا کے بھیجتے نہیں ہیں، آگے سے پھر جب بچی بیچاری کو بار بار بات بات پہ تانے ملتے ہیں، ہیں جی، ان کو بھی تغافل برتنا چاہیے۔ بچی ہے اس کو سکھائیں، ہیں جی، ایک ایک چیز کی تربیت دیں۔ آپ اپنی بیٹی کو سکھا سکتی ہیں، یہ بھی تو آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، ہیں جی، یہ بھی تو آپ کے گھر کا فرد بن چکا ہے۔ اور ایسی ساسیں کیا کرتی ہیں؟ عموماً ایسی ساسیں یہ کرتی ہیں کہ گھر میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹیوں پر زیادہ توجہ اور بات بات پر بہو کو ٹوکنا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خدمت تو آگے بیٹیوں نے تو نہیں کرنی، بیٹیاں تو اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، آپ کے یہاں رہنا ہے بہو نے۔ اگر آپ نے پہلے ہی بگاڑ لیا اپنی بہو کے ساتھ تو بتائیں کل کو آپ کے قریب آئے گی؟ وہ کل کو کبھی بھی خدمت نہیں کرے گی آپ کی بہو جو ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ازحد ضروری ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ تغافل برتا جائے کہ ہر بات پر ساس جو ہے وہ نوک ٹوک کا معاملہ نہ کرے، نوک جھونک ہر بات پر نہ کرے۔ ہر بات پر نوک جھونک کرے گی تو معاملہ خراب ہوگا۔ پھر سب سے پہلی بات وہ تغافل برتے، یعنی کہ ہر بات پر روک ٹوک نہ کرے، ہر بات پر پکڑ دھکڑ نہ کرے، ہر بات پر جناب جرگہ نہ بلا لے کہ ہر بات پر جناب پریاں کٹھی کر لے اور لو جی اس بات کا جناب نیاں دیں، ہمیں نروار نکالیں اس کا کہ یہ بات کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ بات بات پر اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ایسا قدر بھی ختم ہوتی جائے گی۔ جب قدر ختم ہوگی، وہ جو کل تک آپ کو اماں کہتی تھی آج وہ کل وہ کہیں گے وہ بڑھیا، وہ جننی، وہ فلانی، وہ ڈھمکانی، اس طرح کے الفاظ سننے کو ملیں گے پھر۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تغافل برتیں، چھوٹی چھوٹی بات پر نوک ٹوک نہ کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر معافی دیں، اس لیے معاف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے یا نہیں؟ جیسے دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی آقا علیہ السلام کو کبھی کھانا آپ کی طبع مبارک کے مطابق نہ ہوتا، آپ کی طبع مبارک کے مطابق نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کبھی کھانے میں بھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ کیوں؟ کھانے میں عیب نکالیں گے تو بنانے والا جو ہے نا اس کو تکلیف ہوگی، اس نے کتنی محنت سے بنایا ہے جی، اب جان بوجھ کے تو اس نے ایسا بنایا نہیں کہ آپ کو پسند نہ آئے، اب وہ ایسا ہو گیا، اس نے تو محنت کی ہے نا، اس نے تو کوشش کی ہے، اپنا وقت بھی لگایا، سارا کچھ، دھواں بھی اس نے برداشت کیا ہے، پیاز کا، آگ کا دھواں برداشت کیا، پھونکے مار مار کے اس نے کھانا بنایا ہے۔ اب کھانا بن گیا ہے، آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس میں عیب نہ نکالیں، اس میں عیب نکالیں گے تو مطلب یہ بنانے والے کو تکلیف ہوگی۔ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کی رحمت اللہ عالمینی پر۔ حضرت عائشہ بات فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ کے موافق نہ ہوتا کھانا، حضور کھانا چھوڑ کے مسجد چلے جایا کرتے تھے، آقا علیہ السلام نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ جیسے وہ ایک جوان، وہ اس وقت 1 روپے کا کلو گوشت آتا تھا، 1 روپے کا سیر، کلو بھی نہیں ہوتا تھا، سیر ہوتا تھا، ہمارے اپنے پیمانے تھے، تو 1 سیر جو ہے نا وہ گوشت آتا تھا 1 روپے کا۔ وہ بیچارہ محنت کرتا تھا، اس کو محنت میں 1 پیسہ ملتا تھا پورا دن کما کے، وہ اتنے عرصے کما کے روز پیسے جوڑتا رہا، تو پیسے جو ہیں وہ اس نے گوشت کے اکٹھے کیے، گھر والی کو لا کر کے دیا، اس نے کہا یہ گوشت بنا دیں،
انہوں نے مائی صاحبہ نے گوشت بنایا، نمک زیادہ پڑ گیا، نمک زیادہ پڑا، جو جیسے ان کے سامنے رکھا اپنے شوہر کے سامنے، وہ بیچارے نے پہلا لقمہ لیا تو نمک بہت تیز تھا، اس نے کھانا وہیں چھوڑا، دل میں کہا مولا اتنے محنت سے میں نے گوشت لیا تھا، اس سے بنا صحیح نہیں ہے، تیری رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، میں نہیں لڑتا اس سے۔ تغافل کیسا، بیوی کو بتایا بھی نہیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے تم سے۔ تغافل یہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی آقا علیہ السلام نے کھانے میں بھی آپ نے نکالا کہ بنانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے کیا کیا، ایک دم سے اٹھا اور مسجد چلا گیا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی وفات ہو گئی، بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسے تو نے میری بندی سے تغافل برتا تھا، یعنی اس کے اس عمل پر تو نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، جا میں نے بھی تیری زندگی کے سارے اعمال کو معاف کر دیا ہے، جو کچھ بھی تو نے کیا تھا میں نے بخش دیا تمہیں۔ تغافل کی اتنی بڑی عظمت ہے یار، کوئی تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے تو جب یہ بات پیدا ہوگی ہمارے اندر تو ہمارے گھر بھی سکون کا گہوارہ بن جائیں گے، بلکہ دنیا میں ہی جنت بن جائیں گے، دنیا میں جنت بن جائیں گے۔ سچی کہتا ہوں، اگر بڑے جو ہے نا تھوڑا سا کنٹرول کر لیں نا تو معاملہ کبھی خراب نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ بہت سارے معاملات میں ابھی اس کو کپڑے دھونے بھی نہیں آتے ہوں گے، ہیں جی، اور کام بھی نہیں کرنے آتے ہوں گے، ہیں جی، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان پر پردہ ڈالیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ پردہ ڈالیں، ساتھ ساتھ ان کو سکھاتی رہیں، آپ کے سکھانے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہیں جی، وہ آپ کے لیے آپ کی بہو بن کے نہیں، آپ کی خدمت آپ کی بیٹیوں سے بھی زیادہ کرے گی، لیکن آپ لینے والی بنیں۔ جب آپ اس کو اماں بن کے دکھائیں گی نا، پیچھے اماں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہاں بھی آپ اماں بن کے دکھائیں گی، ساس بن کے نہیں دکھائیں گی تو وہ آپ کو بیٹی بن کے دکھائے گی۔ آپ اس کے ساتھ رویہ رکھیں ساسوں والا، اور ساس بھی وہ تیز مزاج ساس والا، تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ وہ آپ کی بیٹی بن کے دکھائے آپ کو۔ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، آج کل وہ مزاج ہے ہی نہیں کہ ظلم سہتی رہے، برداشت کرتی رہے، پھر بھی کام چلتا رہے۔ میں کیا بتاؤں، یہ سوڑیوال علاقہ ہے نا، یہیں سے ایک بزرگ تھے بیچارے، ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، وہ مجھے فون کرتے ہوتے تھے بیچارے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی کی شادی کی ہم نے، تو شادی کر کے جب ہم نے بھیجی تو انہوں نے اتنا کام کروایا کہ بچی بیمار ہو گئی بچی، ہسپتال میں داخل رہی، وہی فوت ہو گئی۔ اندازہ لگائیں۔ وہ پھر کوئی سال بعد مجھے فون آیا، وہ کہنے لگے ہم نے دوسری بیٹی کی شادی کی ہے، وہ امیر لوگ تھے، انہوں نے پہلے نوکرانی رکھی ہوئی تھی، 2 نوکرانیاں تھیں گھر میں، وہ کام کرتی تھیں، جیسے ہماری بیٹی کی انہوں نے دونوں کی چھٹی کروا دی۔ کہتے اب بتائیں ہم کیا کریں، پہلے ہم بیٹی ایسے دے بیٹھے ہیں، دوسری بیٹی جو ہے نا ہمیں تو وہ بھی جاتی دکھائی دے رہی، یعنی وہ کھانا بھی بناتی ہے، کھانا بنا کے رکھے تو ایک دم سے پھر جناب وہ تانوں تشنی کے نشتر بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں گھر گھر کی یہ کہانی۔ جی، کچھ گھر ہیں ایسے جہاں پہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، ساسوں کو بیچاری وہ صحیح طریقے سے کام چلاتی ہیں، جی، بہو کو بھی اپنی بیٹی کی طرح اس کے ساتھ رویہ رکھتی ہیں، تو گھر جو ہے وہ جنت کے باغ بنے ہوئے ہیں۔ جی، بہویں بھی وہ صدقے قربان جاتی ہیں پھر اپنی ساسوں پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے، پہلا تو تغافل ہو گیا جی، اور دوسرا جو ہے وہ سہولت دیں، اس کو آپ تساہل کہہ سکتے ہیں، تساہل ویسے سستی والا بھی ہوتا ہے، تو آپ سہولت دیں۔ ہاں جی، سہولت کیسے دینی ہے؟ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ گئے ہوں ایئرپورٹ پہ، خواتین بعض اوقات برقعے میں ہوتی ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اٹھایا ہوتا انہوں نے، تو ایئرپورٹ والے بھی 100 بندوں کی لائن میں بچے والی خاتون کو لے کر کے دوسری لائن میں آ جاتے ہیں کہ آپ بہن ادھر آ جائیں، اور اس کے ساتھ جو بندے ہوتے ہیں ان کو بھی ریلیف ملتا ہے باقاعدہ کہ آپ آ جائیں، ویل چیئر والے جہاں کھڑے ہوئے ہیں 1-2 بندے ہیں، آپ آئیں اور ان کے ساتھ آگے چلی جائیں۔ کیسے آپ اٹھا کے کھڑی ہوئی بچے کو، اتنی دیر وہ بچہ رو بھی رہا ہو تو پھر تو زیادہ وہ اہتمام کرتے ہیں۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، بچہ رونے لگ جائے تو فوراً سے پہلے اس کو جناب رعایت ملے گی۔ کیا خیال ہے، یہ والی رعایت، یہ والی سہولت گھروں میں ملتی ہے؟ بہو جب اکیلی تھی تب بھی اس پر کام کا اتنا وزن تھا، اب بہو کے بچے ہو گئے، اب بھی کام کا اتنا وزن ہے۔ اور کریں نظر اس بات پر، میں سچی کہہ رہا ہوں، یہ گھر گھر کے معاملات ہیں، گھر گھر کے حالات ہیں۔ کئی بیچارے لوگ آتے ہیں وہ اتنا روتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، والدین آگے روتے ہیں
اتنے اتنے ان کے آنسو ٹپکتے ہیں ان کی آنکھوں سے، دیکھے نہیں جاتے۔ جناب ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو سہولت جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں کھڑے، اور نماز بھی فجر کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، نماز میں آواز آئی، خاتون آئی ہوئی صحابیہ نماز پڑھنے کے لیے، بچہ ساتھ تھا ان کا چھوٹا سا، وہ رونے لگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ابھی فاتح شروع کی تھی، فجر کی نماز ہے، میرے آقا علیہ السلام نے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے نماز ختم فرما دی۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سورہ آل عمران پڑھتے تھے، بڑی بڑی صورتیں۔ ہمارے ہاں تو بھائی ایک آدھ رکوع پڑھا جاتا ہے، ایک رکوع پڑھ دیا ایک میں، دوسرا رکوع پڑھ دیا دوسرے میں، یا ایک رکوع پڑھ دیا دوسرے میں چھوٹی صورت پڑھ دی۔ ہمارے ہاں تو بہت آسانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پتہ کب شروع کرتے تھے؟ جیسے فجر طلوع ہوئی شروع کرتے تھے، اور سورج طلوع ہونے کے قریب آ کے نماز ختم ہوتی تھی آپ کی۔ اتنی بڑی جو صورت پڑھتے تھے، پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے، پوری سورہ آل عمران پڑھتے، سورۃ النساء پوری پڑھتے، یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور پوری پوری صورت ایک رکعت میں، اندازہ لگائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اتنی لمبی قرات فرمانے والے، اور کہاں سورہ فلق اور ناس پڑھ دی، کیسی رعایت دی ہے بچے والی خاتون کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سورہ فلق اور ناس کے ساتھ ختم فرما دی۔ کیا نہیں پتہ یار آپ کو کہ میرے آقا، آپ کی نماز جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھاتی ہے، رابطہ بڑھاتی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کی نماز کتنا قرب بڑھاتی ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ہیں؟ آج تو گھروں میں ساسیں جو ہیں انہوں نے تسبیحیں پکڑ لی، تسبیحیں پھیرے جا رہی ہیں دھڑا دھڑ، اور بہو کو جناب ادھر نوک ٹوک کر دی ادھر نوک ٹوک کر دی۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا ساسوں کو کوئی بندہ سمجھائے، صرف تسبیح کے دانے پھیرنا ہی ثواب نہیں رہتا آپ کے لیے ساس بننے کے بعد، اور مٹر کے دانے نکالنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ سہولت دیں، ہاں یہ نہیں کہ آپ جناب اب کہیں اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، تو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد دوسری نوکری آپ نے کیوں جوائن کی؟ تنقید والی، اپوزیشن لیڈر کیوں بن گئی آپ؟ بھی اچھے کام سے آپ پیچھے ہٹ گئی، الٹے کاموں میں آپ مشغول ہو گئی، کیوں؟ اب بتائیں نا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے والی ماں کو اتنی رعایت دی، اتنی سہولت دی کہ اس کے لیے نماز مختصر فرما دی، حضور نے قرات مختصر فرما دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے اس لیے نماز مختصر کی ہے کہ بچہ روئے گا تو اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، بچہ روئے گا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ السلام ہو کر کے صرف ہم نے تو یہی سمجھا کہ جناب بچہ رو رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے نماز مختصر کر دی۔ تو بھائی جی آج کی ساس جو ہے وہ جو نفل پہ نفل نیتے جا رہی ہے، اور بہو جو ہے نا اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کی بچی رو رہی ہے، اور بہو سارے کام گھر کے نمٹا رہی ہے، اور آگے سے کہتی کیا ہے، میں تو خود بڑے کام کر لیتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نماز مختصر فرما دیں، آج کی ساس جو ہے اپنے نفل مختصر نہ کرے، سارا زور جو ہے وہ بہو پہ ڈالے رہے، تو اس کے نفل کہاں کے نفل ہمیں بتائیں پھر؟ سہولت سب سے دوسری بات جو ہے نا وہ سہولت ہے۔ بھائی یہ سہولت دیں، سہولت لیں، اگر آپ سہولت نہیں دیں گی آپ کو ملنے والی بھی نہیں ہے، پھر سہولت میسر نہیں آئے گی آپ کو۔ پھر سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ اچھا بعض اوقات کبھی سسروں کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ بھی بیچارے بیوی کے ڈر سے نہیں بول پاتے، وہ بھی نہیں بولتے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ کھکھر جو ہے نا میرے اوپر سیدھی ہو جائے، کیونکہ وہ تو 40-50 سال جھیل چکے ہوتے ہیں بیچارے، وہ پھر گھنے بن کے رہتے ہیں، ہر بات میں اپنا دامن بچا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں دونوں لڑن دو، دونوں کو لڑنے دو، ہمارا کیا ہے بھائی، نہ بھائی نہ، سسر صاحب آپ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، ہاں آپ نے جو اتنی شیرنی چھوڑی ہوئی ہے نا گھر میں، جو ہر ایک کو پنجے سے دبوچ لیتی ہے، آپ کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے اگر آپ حق نہ بولے تو۔ آپ کی زیر سرپرستی جو ہے، اگر آپ کی بہو پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ پکڑے جائیں قیامت والے دن۔ آپ تو ڈرپوک بن کے رہے ہیں، اپنے بارے میں چلو رہے ہیں، آپ اس کو عزیمت کہہ لیں، لیکن آپ اپنے بچوں کے معاملے میں بن کے رہیں، بہو کے معاملے میں بن کے رہیں، تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گھر والی جو ہے جو ساس بن کے ظلم و ستم کر رہی ہے، تو یہ پکڑ آپ کی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ خاموش بنے ہوئے ہیں، پھر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ پکی بات ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو مار پڑتی ہے، تو جب مار پڑ رہی ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم استاد بنیں گے تو ہم بھی چھیلیں گے کوٹیں گے بچوں کو، ہے نا؟ اسی طرح کر کے ساسیں ہوتی ہیں، ساسیں جو ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہیں
آج کل تو بھائی نظام بدل گیا ہے، یہ پکی بات ہے۔ جب ہمارے جیسے بچے پڑھتے تھے، آپ بھی جب پڑھتے ہوں گے استاد سے ڈرتے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ اور استاد سے خدمت بھی ہوتی تھی، مرمت بھی ہوتی تھی۔ لیکن جب اب ہم بھی سوچتے تھے بھائی استاد بنے گے تو ماریں گے بچوں کو، اب جب استاد بنے اب ہم بچوں سے ڈر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ پہلے استاد سے ڈرتے تھے، اب بچوں سے ڈرتے ہیں ہم۔ تو ساسیں جو ہیں ان کا نظام وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، وہ پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہیں۔ 70 سال پہلے جو ساس کا مزاج تھا آج بھی وہی ہے۔ باقی ہر جگہ آپ کو مزاج بدلا ہوا لگے گا، لیکن یہاں پہ نہیں۔ یعنی کہ آج ماں جو ہے، ماں اپنی بیٹی سے ڈرے گی لیکن ساس سے نہیں۔ بیٹی سے ڈرے گی کہ بیٹی کو بات کی تو کہیں یہ نہ ہو بیٹی گلے میں پڑ جائے، لیکن ساس کو دبوچ کے رکھے گی، بہو کو دبوچ کے رکھے گی وہ۔ تو دوسری بات جو ہے نا وہ کیا میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، سہولت دینے کی۔ کیا کرنے کی؟ سہولت دینے کی۔ تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں جی بہو آپ کی کام کر رہی ہے، اس کے بچے ہو گئے ہیں تو آپ کہیں گے بیٹا یہ سبزی مجھے پکڑا دے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، تھوڑی دیر تسبیح رکھ دیتی ہوں، میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ جتنا جو ہے نا آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے بہو کے خلاف، اتنی دیر آپ اس کو وقت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جو ہے وہ مقابلہ نہ کریں، آپس میں مقابلہ نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کی خواتین مضبوط ہوتی تھیں، غذائیں دیسی ہوتی تھیں۔ آج کل غذاؤں کا کیا حال ہے؟ آپ ساس بہو کو چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں۔ ہمارے وڈیرے جو ہے نا پچھلے جو گزرے ہیں وہ کتنے مضبوط طاقتور ہوتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، سارا دن مزدوری بھی کرتے تھے، وہ بغیر پنکھے کے باہر کام کرتے تھے۔ آج کل کے ہر شے موجود ہے سہولت کی، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، روزہ نہیں رکھ پا رہا، گرمی لگی ہوئی۔ تو مطلب کیا ہے؟ پہلے والے لوگوں میں طاقت تھی، اب یا تو نیت بد ہو گئی یا پھر کمزور ہو گئے۔ کمزور بھی ہوئے ہیں لیکن نیت بد زیادہ ہوئی ہے۔ خواتین میں بھی اسی طرح، پہلے کی خواتین جو ہیں وہ دیسی غذائیں کھاتی تھیں، جی ان کو جناب بچہ پیدا ہونے سے بھی پہلے ان کو دیسی گھی کھلانا شروع کر دیتے تھے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اتنے عرصے تک اس کو دیسی گھی کے حلوے کھلایا کرتے تھے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی پرانی اماں کو۔ آج کل کی خواتین بیچاری بچیاں جو ہیں ان کو تو پہلی بات ہے یہ دیسی غذائیں اچھی نہیں لگتی، وہ کھاتی نہیں ہیں، کوئی طاقت والی چیز لے کر دے دیجیے وہ نہیں کھاتی۔ آپ ان کو پھل کھلانا چاہیں تو وہ بھی لڑ لڑ کے کو کھلائے تو کھلائے، وگرنہ ان کو تو منہ کو نہیں لگتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ یہی نظام ہے بھائی۔ تو پہلے والی خواتین کھاتی تھی، یہ والی نہیں کھاتی، پہلے والی شوق سے کھاتی تھی، ان کو لڑ کے کھلانا پڑتا ہے۔ تو بھائی دونوں کی جسمانی طاقت میں بھی فرق ہوگا نا۔ اب بیٹھی کرتی ہے مقابلہ، نہیں جی میں تو بچہ پیدا ہوا تو میں نے تو تیسرے دن اٹھ کے جھاڑو لگا دیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے تو تیسرے دن سو اپنے ہمارے سسر کو بھی جھاڑو لگا دیا تھا، ہیں جی، تو باقی بات کون سی پیچھے رہ گئی؟ تو نہ کریں، مقابلے نہ کریں، آپ کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہیں۔ پھر اچھا یہ مقابلہ کریں گی اپنا اور بہو کا مقابلہ کروائیں گی، اور پھر بعض اوقات جو ہے نا وہ بہوؤں کا آپس میں مقابلہ کروائیں گی۔ یہ ذہن میں رہے، 3 بہو ہیں گھر میں، 4 بہو ہیں گھر میں، کسی ایک کی تعریف کرنا اور بار بار تعریف کرتے رہنا، ہیں جی، اور باقیوں کو ہر بار جو ہے وہ نظر انداز کرتے رہنا، یہ باقیوں میں بھی حسد اور بغض کو پیدا کر دیتا ہے۔ سچی کہتا ہوں میں، ہمارے گھر میں اگر کسی ایک کے دل میں بغض اور حسد آیا تو سبب وڈیرے ہی ہیں، وڈیروں نے کیا ایسا۔ کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا سب کو ایک جیسا رکھیں، سب کو ایک؟ سنیں ذرا میری بات سنیں، یہاں پہ میں ایک روک کے بات کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اتنی تھی، اتنے گھر تھے آقا علیہ السلام کے، 9 گھر بیک وقت رہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرماتے تھے؟ بلکہ عرض کرتے تھے رب کی بارگاہ میں، مولا ظاہری طور پر جو انصاف مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں سب کے ساتھ یکساں کرتا ہوں، سب کے ساتھ یکساں کرتا ہوں، لیکن دل کا جو معاملہ ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے کہ کس کے ساتھ محبت زیادہ ہے، یہ میرے قابو میں ہے ہی نہیں، ہاں جی۔ ظاہری معاملہ جو ہے میں سب کے ساتھ ایک جیسا کرتا ہوں، تو ہی مولا کرم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے اس میں کہ ظاہری معاملہ جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا رہیں، ایک جیسا رکھیں، لیکن ہاں دل میں محبت کسی کے ساتھ زیادہ ہو تو وہ کسی پر ظاہر نہ کریں کہ کسی کو کہیں نہیں جی مجھے تو آپ اچھے نہیں لگتے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے آپ اچھی نہیں لگتی وہ اچھی لگتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دوسری کے دل میں، گو کہ اس کے دل میں محبت آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن دوسری کو آپ جتنی آپ اس کی تعریف کریں گی اتنا آپ اس کو اپنے سے دور کر رہی ہوں گی، وہ آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟
وہ آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی، آپ کے قریب ہی بھٹکے گی کبھی وہ۔ تو یہ چیز جو ہے، اب دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، آپ کی بیویاں تھیں دو بیویاں تھیں، ایک کی باری ہوتی نا تو دوسری کے گھر میں کھانا کھانا تو دور کی بات ہے، وضو بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی انصاف میں بھائی، یہ بھی انصاف میں ہے کہ اس کے گھر میں وضو بھی نہیں کرتے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے دل میں جو ہے نا وہ یہ بات آ جائے کہ میرے گھر میں وضو کرتے تھے تو بعد میں ان کو وہ کپڑا دیتی تھی خشک کرنے کے لیے یا وضو کے لیے پانی دیتی تھی، یہ والی خدمت جو ہے آج مجھ سے اس نے چھین لی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے بارے میں دل میں اس کچھ آ جائے اس کے دل میں، یا میرے بارے میں کچھ آ جائے اس کے دل میں، اور وضو بھی اسی کے گھر میں یہ والی خدمت بھی دوسری کو ہی سپرد کرتے تھے جس کے گھر میں باری ہوتی تھی۔ تو بتائیں یار، جہاں پہ اتنا انصاف کرنے کا حکم ہو بیویوں کے درمیان، تو وہاں پہ بہوؤں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ وہاں پہ عدل کرنے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل یہ اگر بنا تو کل اسی پہ بات کریں گے، ممکن ہے کل جو ہے نا وہ بہوؤں کے لیے کچھ چیزیں بیان کریں، ہیں جی؟ آج تو ساسوں کے لیے بیان کیا ہے، ممکن ہے کہ ساس بیچاری ہماری اماں سن لے، اماں سے ساسیں جو ہوتی ہیں وہ سن لے تو کہے کہ بھی یہ تو آج ہمارے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو بھائی نہیں، میں آپ کی ہی وکالت کر رہا ہوں لیکن 15-20 سال پیچھے، کیونکہ پہلے آپ بہو تھی نا، کہ نہیں؟ آج آپ ساس پہ مسرت پہ فائز ہیں ماشاءاللہ، تو میں آپ کی ہی وکالت کر رہا ہوں لیکن تھوڑا دیر ہو گئی ہے، آپ پیچھے کر رہا ہوں جب آپ بہو تھی، تو انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے وہ آپ کی وکالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔